ہمارے ہاں بعض دفعہ والدین بزرگ محبت میں اپنے بچوں کا جو نام ہے اصل نام اس سے ہٹ کر بگاڑ کر رکھتے ہیں۔ رفیق نام ہے تو اسے پھیکو کہہ دینا، عدنان نام ہے تو دانی کہہ دینا، جسے ہم نک نیم کہتے ہیں، عرفی نام۔ عرفی نام کی کیا حیثیت ہے؟ اسلام اس بارے میں کیا رہنمائی کرتا ہے؟ جائز ہے یا ناجائز ہے، یا اس کے کچھ اصول حدود قیود ہیں؟ بالکل، اسلام کے اندر نک نیم کے بھی اصول اور حدود جو ہیں وہ موجود ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بسا اوقات صحابہ کا نام لیا ہے تو آپ نے آخر میں ایک دو لفظ جو ہے، اس کو گرامر کی اصطلاح میں ترخیم کہا جاتا ہے، ترخیم، تو آپ نے وہ ایک دو لفظ جو ہے وہ حذف کر کے وہ لفظ بولا ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں نک نیم جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ کا نام آپ نے عائش جو ہے وہ لیا۔ اسی طرح جو دروغہ جہنم ہے اس کا نام مالک ہے، تو یا مال بھی جو ہے اس کو جو ہے وہ کہا گیا ہے۔ تو یہ الفاظ کے اندر جو ہے یہ بالکل گنجائش موجود ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس طرح کی دلیل ملتی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں بسا اوقات یہ نام جو ہے یہ کسی کی چھیڑ بن جاتی ہے، کسی کی توہین بن جاتی ہے۔ اسلام نے اس سے روکا ہے، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ۔ صحیح۔ ایسا لقب، ایسا نام کسی کا رکھ دینا کہ جو اس کو پسند نہیں ہے، کیونکہ اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک قبیلے میں گئے تو وہاں پر دو دو تین تین نام تھے بندوں کے، تو آپ ایک نام سے پکارتے تو اللہ کے نبی اس کو پسند نہیں کرتا، کسی کو نام سے پکار اللہ کے نبی یہ اس کو پسند نہیں کرتا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ۔ برے لقبوں سے تم نے کسی کو نہیں پکارنا، یعنی جس سے کسی کو تکلیف ہوتی ہو، پریشانی ہوتی، اس کی چھیڑ بن گئی ہے، وہ بیچارہ جو ہے وہ غصے میں آ جاتا ہے، بلکہ بسا اوقات دیکھا ہے کہ وہ اتنا عاجز آ جاتا ہے کہ وہ بیچارہ رونا شروع ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ اتنی اس کی چھیڑ خانی کی جاتی ہے کہ وہ بیچارہ روتا ہے، اور پھر بلکہ بسا اوقات وہ ادارہ ہی چھوڑ کر چلا جاتا ہے جس ادارے میں وہ پڑھ رہا ہوتا ہے یا وہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بالکل حرام ہے، اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی۔ ہاں، نک نیم ایسا جو اس کو غصہ نہیں دلاتا، اس کی چھیڑ نہیں ہے، بالکل یہ سمجھ آ رہی ہے کہ یہ رکھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔